بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران احمد GNN کراچی اسٹوڈیوز سے آج بات کریں گے کچھ سیاسی گرما گرمی کی جو کراچی میں ہو رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات کی جو شیڈولڈ ہیں 15 جنوری 2023۔ تو جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے دو اتحادیوں میں کراچی میں سیاسی حوالے سے بلدیاتی انتخابات میں وہ خاصی گرما گرمی ہو گئی ہے، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ MQM کا موقف ہے کہ جی بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیوں کا جو ان کا مطالبہ ہے درست کرنے کا وہ صحیح کیا جائے، میئر کے جو اختیارات ہیں وہ اس کو دیے جائیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ MQM کو الیکشن سے میرا خیال ہے 10-12 دن پہلے یہ خیال آیا کہ یہ معاہدہ بھی کیا تھا انہوں نے اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ یہ دلچسپی کا عالم ہے MQM کا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے، اور کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو مختلف پلیٹ فارمز پر کھڑے ہو کے کراچی اور مہاجروں کا مقدمہ لڑنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا یہ موقف جو چند دن پہلے سامنے آیا اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا سیاسی اور لگا بندہ جواب دیا کہ بھائی ممکن نہیں ہے اتنے شارٹ ٹائم میں کہ یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہیں اور جو اختیارات کا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے، اس لیے الیکشن گزار لیں، یہ تو اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اچھا، جو MQM ہے اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائیں، لیکن بظاہر تو نہیں لگ رہا آج کی تاریخ تک کہ الیکشن کے ملتوی ہونے کو الیکشن کمشنر قبول کرے گا یا جو ان کا دعویٰ ہے اس پر کوئی کارروائی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ جو مطالبہ MQM آج چند دن پہلے کر رہی تھی کہ الیکشن سے 10-12 دن پہلے، وہ مطالبہ اس وقت کیوں نہیں کیا جب یہ اپریل میں PDM حکومت کا حصہ بننے کی شرط رکھی تھی کہ یہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے وہ ایک کاغذی شکل دے کر تحریری بیان ان کو دے دیا کہ بھئی ہم آپ کے مطالبات جو ہیں مان لیں گے، آپ کے مطالبات، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے اور مان لیں گے۔ اب انہوں نے ساتھ دے دیا PDM کا اور حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ گئے، اپریل گزرا، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تقریباً 9 مہینے گزر گئے ہیں، 9واں مہینہ چل رہا ہے اور اب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے صرف چند روز قبل یہ کہا کہ جی ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ الیکشن ہے 15 جنوری کو، ہمارے تو مطالبات ہی پورے نہیں ہوئے۔ تو بھائی اس وقت کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا؟ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، 9 جنوری کو ہم ایک ریلی نکالیں گے، اس میں ہم مطالبہ کریں گے کہ جی حلقہ بندیاں کی جائیں اور جو ہے میئر کو اختیارات دیے جائیں، حقیقی اختیارات دیے جائیں، ادارے میئر کے پابند ہونے چاہیے اور الیکشن جو ہے اس وقت تک نہیں ہونے دیے جائیں۔ جس وقت یہ PDM کا حکومت کا حصہ بننے جا رہے تھے اپریل 2022 میں، اس وقت PDM جس کو آپ کہیں کہ جو مین جماعتیں تھیں جو ان کی ضامن بنی ہیں اور جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ بند گلی میں کھڑے ہوئے تھے، وہ ہر صورت ان کے مطالبات مانتے۔ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ جا کے جو ہے ہمارا جو مطالبہ ہے اس کے نوٹیفیکیشن لے آئیں، ہم دستخط کر دیں گے۔ اس وقت انہوں نے بڑی خوشی خوشی تقریب میں بیٹھ کے انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور اٹھ کر آ گئے اور 2 وزارتیں لینی، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جسے ہم بحری امور کی وزارت کہتے ہیں، فیصل سبزواری صاحب اس کے وزیر بنے، IT کی جس کے امین الحق صاحب منسٹر بنے ہیں، اور ایک آدھ اور چیزیں لی۔ لیکن بھانڈا ابھی کل جو ہے بدھ کے روز بھانڈا پیپلز پارٹی نے پھوڑا کہ کیا کیا چیزیں ہم دے چکے ہیں MQM کو وزارتیں دی ہیں، MQM کو اسمبلی میں بہت سی جو ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں نمائندگی دی ہے، ان کا جو پبلک سروس کمیشن ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن، ان کے 2 افراد انڈکٹ کیے ہیں، اس میں ایک جاوید حنیف کے بھائی ہیں اور ایک اور کوئی مالک غوری صاحب ہیں جو ان کی سفارش پہ رکھے گئے۔ پھر اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی ان کو نوازا گیا، KMC میں ان کی پوسٹنگز کی گئیں، ان کے ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا KMC کا، ان کے بلدیاتی جو DMCs ہیں اس میں ان کے ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے،
اور کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں رشتہ داروں کو، رہنماؤں کے رشتہ داروں کو فوائد پہنچائے گئے، تو بھائی یہ تو بڑا بھنڈا کر دیا پیپلز پارٹی نے، ان کے سارے پول پٹیاں کھول کے۔ عوام تو بیچارے سمجھ رہے تھے جدوجہد کر رہے ہیں مہاجروں کی، یہ تو اپنی جدوجہد کر رہے تھے، یہ اپنے لیے فوائد حاصل کر رہے تھے ذاتی، اور وہ حاصل کر لیے۔ اب جب الیکشن قریب آ رہے ہیں اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو فیس سیونگ کے لیے یہ ایک کہانی شروع کر دی کہ جی حلقہ بندیاں اس وقت کہاں تھیں جب پیپلز پارٹی سے معاہدے کر رہے تھے؟ اس وقت خیال نہیں آیا کہ پابندیوں کا جو ہمارے مطالبات ہیں ان کا نوٹیفیکیشن لے کر اٹھیں گے؟ اس وقت سارے معاہدے کر لیے، وزارتیں لے لی، مزے لوٹ لیے۔ جب عوام کی باری آئی تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ٹی وی چینل سے چلا ہے۔ پہلے وزیر اعظم کو پتہ چلتا تھا کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے، ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا تھا۔ خالد مقبول صدیقی کو ٹی وی سے پتہ چلا کہ الیکشن ہونے والے ہیں 15 جنوری کو بلدیاتی۔ اتنے ایزی لیا ہوا تھا انہوں نے کراچی کو، اور مہاجروں کے جو یہ بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ موقع ہے اردو بولنے والوں کو کہ وہ سوچیں سمجھیں کہ بھائی انہوں نے کن لوگوں پر بھروسہ کر رکھا ہے کہ ان کو جو ہے انہوں نے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے۔ نہیں لڑنا مقدمہ انہوں نے مہاجروں کا مقدمہ لڑنا ہوتا تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ معاہدے کر کے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے۔ بے تحاشا مرتبہ انہوں نے معاہدے کیے، اور اپنے وجود سے لے کے اور اب تک، وجود میں آنے سے لے کر اب تک انہوں نے بے تحاشا انہوں نے معاہدے کیے، اور اب آ کے جو ہے حکومت میں رہے، وزارتیں لی، مشیر بنے، اور اس کے علاوہ ابھی تک رو رہے ہیں۔ 40 سال سے جو ہے کراچی کے لوگ ابھی تک اپنے جو مطالبات ہیں، جو ان کی جو مطالبے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، اس کے لیے ابھی تک رل رہے ہیں۔ کل جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب نے بڑی بات کی جب یہ گئے ملنے، انہوں نے تو ہری جھنڈی دکھا دی ان کے جو یہ ایک سیاسی اقدامات کر رہے ہیں، ایک سیاسی ماحول بنا رہے ہیں کہ جی جائیں گے اور ریلی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عجیب آپ کی اپوزیشن ہے جو حکومت میں رہ کے کی جاتی ہے، اور سارے مردم شماری کا جو منظوری تھی عمران خان کے گورنمنٹ میں، یہی امین الحق تھے جنہوں نے سائن کیے اور آگے بڑھا دی، منظوری دی۔ یہی حکومت ہے جس میں انہوں نے سارے مطالبات، یہ والی پی ڈی ایم حکومت میں ان کی مدد کی اور ان کی حکومت بنائی، اور آج وہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں، ان سے ملنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ جب حکومت میں رہ کے اپوزیشن کیا، یہ تو بیوقوف بنانا ہوا عوام کو کہ حکومت میں رہ کے کہہ رہے ہیں جی ہم ریلی نکالیں گے۔ کس کے خلاف ریلی نکالیں گے؟ اگر ان کو فیس سیونگ کرنی ہوتی، یہ کہتے، اگر ان پہ دباؤ تھا کوئی، کہتے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، یا وزارتیں واپس کر دیں، فوراً وزارتیں واپس کریں اور کہیں کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے، تو ان کی شاید کوئی فیس سیونگ ہو جاتی۔ عوام ان کو شاید سمجھتی کہ واقعی یہ جو ہے مطالبات منوانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ لیکن عوام کے حلقوں میں جائیں، عوام سے بات چیت کریں، ہر سطح کے لوگوں سے، تعلیمی یافتہ ہوں، غیر تعلیمی یافتہ ہوں، آج جا کے پوچھیں وہ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ آج ایک بڑی گھمبیر سچویشن ہو چکی ہے کہ پیر کو ریلی نکالیں گے، مظاہرے کریں گے۔ تو بھائی یہ سارے جو ہے کام تھے وہ پہلے کے کرنے تھے جو اب کر رہے ہیں۔ تو یہی عرض کرنی تھی کہ بھائی کراچی سب کا ہے، کراچی کا کوئی نہیں۔ تو سوچئے ذرا، اور خدارہ کراچی پر رحم کریں۔ میں ایم کیو ایم سے بھی کہہ رہا ہوں، خدارہ کراچی اور کراچی کے لوگوں پر رحم کریں، اتنا ان کو بیوقوف نہ بنائیں کہ الیکشن سے چند دن قبل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے ریلیاں نکالنا ہے۔ یہ کوئی سنجیدہ اقدام نہیں، یہ عوام کو بیوقوف سمجھنے والی بات ہے۔ بہت شکریہ۔